السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ریحان آفتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خاص بات۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا بلال توصیف صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسے ہیں السلام، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ناظرین، محرم الحرام مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کو عظیم ہونے کو شہر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہہ کر بیان کیا گیا ہے۔ یہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ آج ہم بات کریں گے محرم الحرام کے بارے میں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا اسلامی یا غیر اسلامی سال کی مبارکباد دینا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریحان بھائی، ایسا ہے کہ سال جو ہے نا اسلامی اور غیر اسلامی یہ تعبیر ہے نا سال کو بیان کرنے کے لیے۔ جی عموماً ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ جو محرم، صفر، ربیع الاول یہ جو مہینے ہیں جی یہ مہینے اسلامی ہیں، جی اور جنوری، فروری، مارچ، اپریل یہ جو تقسیم ہے یہ غیر اسلامی ہے۔ جی اور عام بندہ بھی جب یہ تقسیم سنتا ہے نا کہ اسلامی اور غیر اسلامی، جی تو شاید سمجھتا ہے کہ کوئی مسلمانوں کا یہ والا ہے اور کافروں کا یہ والا حساب ہے، یہ مہینے جو مسلمانوں کے ہیں اور یہ کافروں کے ہیں۔ جی تو اس کی سب سے خوبصورت تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو شمسی سال اور قمری سال کر دیں، شمسی سال اور قمری سال۔ اب دیکھیں، شمسی سال سورج کے حساب سے ہے، جی ٹھیک ہے، اور یہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل اس کی جو تقسیم ہے یہ شمسی اعتبار سے ہے نا، اور دوسرا قمری تقسیم کر لیں، جی اور قمری تقسیم یہ ہے چاند کے حساب سے، یہ محرم، صفر، ربیع الاول یہ چاند کے حساب سے چلتے ہیں۔ جی تو یہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی اور غیر اسلامی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کے ہیں اور یہ غیر مسلموں کے ہیں، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسرا، میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی تقسیم شمسی اور قمری ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اسلامی اور غیر اسلامی اس کا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اسلامی جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ مسلمانوں کی تاریخیں وابستہ ہیں نا، جی کہ جو اسلامی سال جس کو ہم بولتے ہیں جیسے محرم، صفر، اب اس میں جو مسلمانوں کی غزوات ہوئے مسلمانوں کے، جی اس کا تعلق اسلامی سال سے ہم کہتے ہیں، جس کو ہم قمری سال کہتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے حج ہے، قمری سال کے حساب سے آپ کو پتہ ہے وہ سارا بالکل۔ ہوتا ہے۔ رمضان ہے، قمری سال کے حساب سے آتا ہے، اور اسی طرح جب انسان نے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے وہ قمری سال کے حساب سے دینی ہوتی ہے۔ یہ چیز بڑی ضروری ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے بھی ذہن نشین کر لیں۔ چلیں، اچھا اس میں بات آ گئی ہے جی کہ زکوٰۃ بھی قمری سال کے حساب سے ہوتی ہے، شمسی سال کے حساب سے نہیں ہوتی۔ اچھا، ہاں جی، یہ بڑا ضروری ہے، ناظرین کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم شمسی سال کے حساب سے زکوٰۃ دیتے رہیں گے تو کچھ عرصے بعد، کیونکہ ان سالوں کے دنوں میں فرق ہے، 10 دن کا فرق آتا ہے، بالکل تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ ایک پورا سال پیچھے چلے جائیں گے، آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی اس سال کی، اس کی تقسیم ایسی ہو جائے گی۔ تو اس لیے تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اسلامی جتنے تہوار کہہ لیں یا اس کے جتنے احکامات ہیں یہ کہہ لیں، جی یہ سارے کے سارے قمری سال کے ساتھ ہیں، اس لیے ہم اس کو اسلامی سال بولتے ہیں، اور دوسرے کو غیر اسلامی اس لیے بولتے ہیں کہ اس کا اسلامی جو معاملات ہیں اس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، اس لیے ہم اس کو غیر اسلامی بولتے ہیں۔ تو اس میں کوئی یہ تقسیم نہیں ہے کہ کفر و اسلام کا مسئلہ ہے، لیکن یہ تعبیر ہے، وہ تھوڑی سی چینج ہو جانی چاہیے، ایک چیز یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ مبارکباد دینا اسلامی سال کی ہو یا غیر اسلامی سال کی ہو، اس میں دونوں صورتوں میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی مبارکباد دیں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں کہیں پہ بھی نہیں ایسا کہ آپ مبارکباد دیں کسی کو۔ ہاں، اگر یہ مبارکباد آپ ثواب سمجھ کے دے رہے ہیں جی یا دین کا حصہ سمجھ کے دے رہے ہیں تو پھر تو یہ گناہ میں آئے گا۔ صحیح۔ اگر آپ ویسے مبارکباد دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نیا سال شروع ہوا ہے یا نیا مہینہ شروع ہوا ہے، آپ مبارکباد دے رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ مبارکباد دے سکتے ہیں، اس میں بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن آپ یہ سمجھیں کہ میں مبارکباد دوں گا، یہ ثواب کا کام ہے، مجھے مبارکباد دینی چاہیے لازم ہے، تو پھر یہ غلط بات ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اس میں جو اسلامی تعلیمات ہیں ہمارے لیے وہ یہ ہیں کہ ہمیں جو چاند نظر آتا ہے، جب نیا چاند نکلتا ہے تو اس کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں سکھائی ہیں کہ جب نیا چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھو۔ تو اس کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے چاند دیکھنا ہوتا ہے، ہمیں حکم ہے کہ آپ نئے مہینے کا چاند دیکھیں، جب بھی کوئی مہینہ شروع ہو رہا ہے تو آپ چاند دیکھ کے اس مہینے کا آغاز کریں، اور جب چاند نظر آ جائے تو اس کے لیے دعا ہے، ٹھیک ہے، مبارک نہیں ہے، دعا ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں۔ چاند دیکھنے کی دعا بچوں کو بھی سکھائی جاتی ہے، جو مسنون دعائیں ہیں کتاب اس کے اندر بھی آپ کو یہ مل جائے گی۔ تو
ضروری ہے کہ وہ دعا یاد ہونی چاہیے جب بھی آپ چاند دیکھیں. تو جب نیا سال شروع ہوتا ہے لازمی بات ہے وہ چاند سے ہی شروع ہوتا ہے. بالکل نیا چاند نکلے گا تو نیا سال بھی شروع ہوگا. تو وہ چاند دیکھنے کی دعا ہے کہ آپ وہ چاند دیکھنے کی دعا پڑھ لیں. اور بعض جگہوں پہ آپ کو سال کے شروع ہونے کی بھی دعا مل جائے گی. اگر وہ بھی ہے تو وہ بھی پڑھ لینی چاہیے. اس میں بھی حرج نہیں ہے. صحابہ ایک دوسرے کو سکھایا کرتے تھے دعائیں, تو وہ بھی پڑھ لینی چاہیے. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اسلامی تاریخیں ہیں نا, جی جی اس کا رجحان بہت کم ہوتا جا رہا ہے. کہ ہمیں جو شمسی تاریخیں ہیں جی جی وہ تو ہمیں یاد ہوتی ہیں. آج کیا تاریخ ہے فوراً ہم بتائیں گے. آج 19 تاریخ ہے, آج 20 تاریخ ہے, 7واں مہینہ ہے, 8واں مہینہ ہے, کون سا ہے, 2013 14 15 28 22 جو بھی چل رہا ہے وہ سارا پتہ ہوتا ہے ہمیں. بہت زیادہ کمزوری اس بات پہ ہے کہ ہمیں دینی تاریخوں کا نہیں پتہ ہوتا. یہ بہت بڑی کمزوری ہے ہماری. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب دینی تاریخیں ہمیں معلوم نہیں ہوتی یا ہم اس کو قمری تاریخیں کہہ لیں معلوم نہیں ہوتی, تو بہت ساری اسلامی تعلیمات سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کیونکہ اس تاریخ کا ہمیں پتہ نہیں ہے. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک شرعی مسئلہ بھی ہے کہ اگر کلی طور پر ہم اسلامی تاریخوں کو بھول جائیں. میں نے پہلے بتایا کہ اسلامی اور غیر اسلامی کا مسئلہ یہ شمسی اور قمری کا ہے, یہ ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک تعبیر شروع سے چلتی آ رہی ہے, تو اس لیے ذہن میں یہ اسلامی غیر اسلامی چل رہا ہے نا. تو قمری تاریخیں اگر ہم بالکل بھول جائیں, بالکل یا بھول جائیں, سارے بھول جائیں, کسی کو بھی نہیں یاد, تو یہ سارے گناہ گار ہوں گے. اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا, یہ علماء نے لکھا ہے, یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگوں کو پتہ ہے اور لوگ اس کا اہتمام کریں, کچھ لوگ کر رہے ہیں, تو وہ سب کے اوپر سے ادا ہو جائے گا, اس میں حرج نہیں ہوگا. لیکن اگر سارے ہی بھول جاتے ہیں, کوئی بھی اس کا اہتمام نہیں کرتا, تو گناہ گار سارے اس لیے ہوں گے کہ ہمارا سارا تعلق ہی دین کا وہ دین کے ساتھ ہے, اور اس دین سارے کا تعلق اسلامی تاریخوں کے ساتھ ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے. پوری بات کا خلاصہ یہ ہے, ایک تو ہمیں اسلامی تاریخوں کا اہتمام لازمی طور پہ کرنا چاہیے, بچوں کو بتانا چاہیے, نہیں بھی ہو تو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی درجے میں اہتمام ہونا چاہیے اس کا. دوسرا یہ ہے کہ مبارکباد دینا اگر تو آپ اس کو لازم سمجھ کے دے رہے ہیں یا ثواب سمجھ کے دے رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کی جگہ دعائیں ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہیں, وہ دعائیں یاد ہونی چاہیے, وہ دعائیں کرنی چاہیے. تیسرا یہ ہے کہ ہمیں چاند دیکھنے کا اہتمام لازمی طور پہ کرنا چاہیے. اور چوتھی بات جو آج کی اس محفل میں ہوئی وہ یہ ہے کہ اسلامی اور غیر اسلامی ایک عرفاً ایک تقسیم ہوئی ہوئی ہے, عرف کے اندر یہ تقسیم ہے. اصل یہ شمسی اور قمری ہے. ہاں, اس میں اسلامی غیر اسلامی عام کہا جاتا ہے, لیکن یہ اصل تقسیم شمسی اور قمری ہے کہ سورج اور چاند کے حساب سے ہے. ٹھیک, مطلب آپ بے شک مبارک بات دیں یا نہ دیں, تاریخیں آپ کو یاد ہونی چاہیے ہماری اسلامک جو ہیں, اور بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے.